سورہ انفال، اس کی آیات 17 تا 18۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ تو لو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور بازو اور طاقت و قوت کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرتا بلکہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھ کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔